मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद होगी और खामोशी इख्तियार की जाएगी और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत के अज़म का इआदा किया जाएगा। इस सिलसिले में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए फॉरेन हाउस से रैली निकाली गई है, जिसकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी क़यादत कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अमजद अली इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रैली की इस वक्त क्या सूरत हाल है। अमजद अली, आपको आवाज़ आ रही है? आप सुन रहे हैं हमें? कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए फॉरेन हाउस से एक खुसूसी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद होगी और खामोशी इख्तियार की जाएगी और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के भरपूर हिमायत के अज़म का इआदा किया जाएगा। हमारे रिपोर्टर अमजद अली इस वक्त रैली में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रैली की क्या सूरत हाल है। जी अमजद अली, आवाज़ आ रही है आपको? जी बताइएगा, इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर ख़ारजा से ये रैली रवाना हो चुकी है। रैली के शुरका जो हैं उन्होंने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे उठाए हुए हैं और आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत ख़त्म की थी, उसकी जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया था, गैर कानूनी इक़दामात लिए थे, उसके खिलाफ आज के दिन, आज भी 5 अगस्त से 2 साल मुकम्मल हुए हैं, उसके खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ वहाँ पर जो इस्तेहसाल जारी है, जो उनकी वहाँ पे फौजी मुहासरा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उनके मुअत्तल हैं, वहाँ पे उनको कोई सहूलियात मैसर नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, ना ही मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त है और ना ही इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उनको जाने की इजाज़त है। और इवन जो UN का फौजी मुबस्सिर मिशन है उसको भी वहाँ पर अपना किरदार जो है, अपनी जिम्मेदारी निभाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। भारत की जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो इंतहा पसंद हुकूमत है, मोदी हुकूमत, वो उनको भी अलाउ नहीं कर रही। तो उस इस्तेहसाल के खिलाफ यहाँ पाकिस्तान में कश्मीरियों से यकजहती के लिए और उस इस्तेहसाल के खिलाफ यहाँ पर ये रैली निकाली गई है। ये रैली इस वक्त जो है वो रेडियो पाकिस्तान चौक है उसके करीब पहुँचने वाली है और इसके बाद जो रैली है वो पार्लियामेंट के हाउस के सामने से गुजरते हुए D चौक पहुँचेगी। वहाँ पर जो है वो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वहाँ पे रैली के जो शुरका हैं, जो लीडरशिप है, वो रैली के शुरका से खिताब करेगी और वहाँ पर ये D चौक के ऊपर ये रैली इख्तिताम पजीर हो जाएगी। जी अच्छा अमजद अली, मुझे बताइएगा कि जैसे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर मौजूद हैं और वो रैली की क़यादत कर रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पर कौन सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो रैली की इस वक्त रैली में शामिल हैं, मुझे बताइएगा। जी, यहाँ पर उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद मौजूद हैं। क्योंकि ये दफ्तर ख़ारजा से रैली निकाली गई है और मज़ीद लीडरशिप जो है वो आगे रेडियो पाकिस्तान चौक जो है उसके बाद वो इस रैली में शामिल होना शुरू होंगे। जी, और ये रैली जो है वो D चौक तक जाएगी और इसके अलावा आप कोई वहाँ पे कोई ख़ास अपडेट्स या कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में आप हमें आगाह करना चाहें? जी, इतलात के मुताबिक वहाँ प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाएंगे, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ पर वो रैली की शुरका से खिताब करेंगे। इतलात ये हैं और इसके अलावा वहाँ पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी रैली से खिताब करेंगे। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि शुरका जो है वो ज़बरदस्त नारे लगा रहे हैं और कश्मीर से यकजहती के लिए नारे लगा रहे हैं और उनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर जो है वो भारत से आज़ादी हासिल करेगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी अमजद अली, बताइएगा कि रैली में इस वक्त तकरीबन कितने लोग मौजूद हैं, रैली के कितने ऐसे शुरका हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और रैली D चौक तक कब तक पहुँच जाएगी, कुछ इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं PTV से।
करने के। बहुत शुक्रिया। आपने सुना वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। भारत को गैर कानूनी इक़दाम वापस लेना पड़ेंगे। कश्मीरी 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। कश्मीरियों की जुर्रत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। हक की खुद इरादत के हुसूल के लिए उनकी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह पैगाम दिया था। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी सिलसिले में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए फॉरेन हाउस से एक ख़ुसूसी रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि डी चौक से होते हुए पार्लियामेंट हाउस तक जाएगी। इज़हार यकजहती किया जा रहा है और पूरा पाकिस्तान और कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद किया जा रहा है। लोग समझते हैं कि वो गैर कानूनी था, सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स था और उससे इन 2 सालों में जो जबर और जुल्म हुआ है उस पर पूरी कौम और कश्मीरी जहाँ जहाँ मौजूद है, चाहे हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, कनाडा में है, जहाँ जहाँ कश्मीरी है, यूरोप के किसी दारुल खिलाफे में है, वो आज बीजेपी सरकार के इस कदम को उसकी मजम्मत कर रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। अच्छा, भारत खुश फहमी में था कि उसका जो इक़दाम है कश्मीरी उसको कबूल कर लेंगे, उसमें नाकामी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी खुशफहमी दूर हो गई है कि जो मकबूजा कश्मीर की क़यादत है, जो माजी में उनके साथ नरम गोशा रखती थी, उन्होंने भी इन इक़दामात को मुस्तरद किया है। In English for English audience, for foreign media in English, please. In English, message on this rally. People all over Pakistan are expressing solidarity with the people of Kashmir and are condemning the actions taken on the 5th of August 2019. We feel they were unilateral, they were illegal, and they were in violation of Security Council resolutions. They are challenging the 4th Geneva Convention. This demographic re-engineering has been rejected by the people of Kashmir, whether it's Azad Kashmir or Indian-occupied Kashmir. People are expressing, are condemning those measures and are expressing solidarity for the right to seek self-determination. We will continue to support this cause, which is a just cause, politically, diplomatically, and morally. Thank you. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रैली की क़यादत कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा से ये रैली निकाली गई है और इस रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। आज का दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 का भारत का वो गैर कानूनी इक़दाम के जिस रोज़ भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम पर शब खून मारा गया, उनकी आइनी हैसियत को ख़त्म करते हुए वहाँ पर भारत ने 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उनको तकसीम किया। उसी सिलसिले में दुनिया भर में अपना रिकॉर्ड नोट करवाने के लिए आज पाकिस्तान में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी आज मुकम्मल तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब बसने वाली अवाम यौम स्याह के तौर पर आज के दिन को मना रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद में भी इस रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे एक साथ लहराए जा रहे हैं, जो इस बात की गमाज़ी करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत तक पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रैली की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के इखलाकी सफारती हिमायत को जारी रखेगा। भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर यह भी कहना था कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के गैर कानूनी यकतरफ़ा इक़दामात की मजम्मत कर रहे हैं और मकबूजा कश्मीर की क़यादत ने भी भारत के यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम को
مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور جب تک کشمیری آزادی حاصل نہیں کر لیتے، انہیں ان کا حق خود ارادیت حاصل نہیں ہو جاتا، ان کی حمایت ہر پلیٹ فارم پر جاری رکھیں گے۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس ریلی کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج صبح 9 بجے 1 منٹ کے لیے ٹریفک بھی بند ہوگی، خاموشی بھی اختیار کی جائے گی۔ اظہار یکجہتی کے لیے آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس ریلی کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور کے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ کشمیریوں کے جھنڈے، کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے ایک ساتھ لہرائے جا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس ریلی کا مقصد نہ صرف پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان اور کشمیر یکجان 2 قالب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پوری دنیا کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے۔ مختلف طرح کے آپ پوسٹرز دیکھ سکتے ہیں جو اٹھائے گئے ہیں، جس میں مختلف طرح کے سلوگنز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور کشمیر بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور پاکستان کشمیر کے اندر ہونے والے کسی بھی غیر قانونی اقدام کی حمایت نہ کبھی کی نہ کبھی کرے گا، بلکہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا مکمل طور پر الحاق ہوگا، کشمیر کا پاکستان کے ساتھ اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اسی سلسلے میں آج اس ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جو کہ فارن آفس سے یہ ریلی نکلی ہے، جس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس تک یہ ریلی جائے گی اور اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ بھارت کے ان تمام غیر قانونی اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے جو کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کے اندر اٹھائے، گو کہ کشمیر کے اندر بھارت کے ظلم و بربریت کی 7 دہائیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور ان 7 دہائیوں کے اندر کشمیر کے اندر بھارت کے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن گزشتہ 2 سال سے 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک جس قدر ظلم و بربریت کا بازار بھارت نے کشمیر کے اندر گرم کر رکھا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، وہ یقینی طور پر ایک ایسا انسانی المیوں کو جنم دے رہی ہیں کہ جس کی طرف وزیر اعظم عمران خان بارہا اشارہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کشمیر کا مدعا حل نہیں کیا گیا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا، تو یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے جس سے خطے میں کبھی بھی امن اور استحکام نہیں آ سکتا۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ اعظم سواتی بھی اس ریلی میں موجود ہیں۔ شرکاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اس ریلی میں اور پرچم اٹھا رکھے ہیں پاکستان کے بھی اور کشمیر کے بھی۔ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے ان تمام کشمیریوں سے جو اپنی آزادی کی جدوجہد کئی دہائیوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی مظالم کے باوجود ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور وہ اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ آج بھی اپنی جدوجہد آزادی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں انہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھی جائے گی۔ وہ حق جو ان کا بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت، اس کا حصول یقیناً کشمیریوں کا حق ہے اور اس کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بے شمار قربانیاں بھی کشمیریوں کی جانب سے دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھارتی ظلم اور بربریت اس سلسلے کو روکنے میں ناکام رہا۔ بھارت کی جانب سے ظلم و بربریت کے سلسلے میں تیزی آئی اس وقت جب 5 اگست 2019 کو ایک یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے تحت خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد سے وہاں پر صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی، وہاں پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، ظلم و بربریت کے سلسلے میں تیزی آئی، شدت آئی اور اس کے علاوہ آبادی کے تناسب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے ان تمام تر اقدامات کے باوجود کشمیری آج بھی پرعزم ہیں، آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں اور پاکستان ہمیشہ کی طرح آج بھی کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ان کے حق خود ارادیت کی ہر پلیٹ فارم پر حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی اسی عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ پاکستان کے عوام بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اور نازیہ اگر ہم کشمیری قیادت کی بات کریں تو تمام حریت قیادت جو ہے وہ اس وقت یا تو جیلوں میں قید ہے. بھارت کی بربریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام حریت قیادت کو جیلوں کے اندر یا انہیں گھروں کے اندر نظر بند رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی بات کریں جس پر بھارت کئی دہائیوں سے غیر قانونی طور پر قابض ہے اور خود بھارت ان قراردادوں کو اقوام متحدہ کے اندر لے کر گیا جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا اور ان کی امنگوں کے مطابق جس طریقے سے وہ چاہیں گے کشمیر کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے پچھلی 7 دہائیوں سے نہ ہی تو ان قراردادوں کے اوپر عمل ہو سکا اور نہ ہی مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلوایا جا سکا. تمام عالمی برادری کے لیے یقینی طور پر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب بڑے پیمانے پر خطے کے اندر اس قدر زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اب اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت بھی بھارت کے پاس موجود ہے. ایک ایسے ملک کے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت موجود ہے جو کہ خطے میں ایک دہشت گرد کا کردار ادا کر رہا ہے اور دنیا بھر میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے جس ملک کا کردار اہم رہا وہ بھارت ہے جس نے ایک مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی اپنی ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. کشمیر کا آج کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شہید موجود نہ ہو. بین الاقوامی سطح پر بھی اگر رپورٹس کا ملاحظہ کیا جائے تو ان رپورٹس میں بڑے واشگاف الفاظ میں بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہاں نام نہاد سرچ آپریشن کے اوپر نام نہاد سرچ آپریشن کی بنیاد کے اوپر وہاں نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے پیارے آج بھی اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس ظالم بھارت نے ان نوجوانوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں جن لوگوں کی جاتی ہیں ان پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سرچ آپریشنز آئے دن کا معمول بن چکے ہیں وہاں پر اور خواتین کی عصمت دری بھی ایک معمول کا حصہ بن چکی ہے. تمام تر مظالم سامنے ہیں لیکن عالمی برادری اس وقت بھی عملی طور پر کوئی اقدام ایسا اٹھاتی نظر نہیں آ رہی کہ مسئلہ کشمیر حل کی جانب جائے. بہرحال پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آج بھی پاکستان ہمیشہ کی طرح حمایت کر رہا ہے کشمیر کے حق خود ارادیت کی اور اس بات کا اعادہ بھی کر رہا ہے کہ حق خود ارادیت کے حصول تک ہم کشمیریوں کے ساتھ موجود رہیں گے. خصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ براہ راست مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. اس ریلی کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں اور اس ریلی کا آغاز دفتر خارجہ سے ہوا اور اس وقت ڈی چوک کی جانب یہ ریلی رواں دواں ہے. اور حکومت پاکستان کی نازیہ اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے حقیقی سفیر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور جب سے وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالا تب سے لے کے اب تک کئی ایسے عالمی پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ نہ صرف پیش کیا بلکہ کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے اس مقدمے کو لڑا. وزیر اعظم عمران خان کی وہ تقریر آپ کو یقیناً یاد ہوگی اور ہمارے ناظرین کو بھی جو انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر کی اپنے پہلے خطاب کے دوران اور اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے رکھا اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ایک ایسے عالمی پلیٹ فارم پر رکھا کہ جس میں پوری دنیا نے یہ جانا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر اپنی تمام تر کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور صرف وزیر اعظم عمران خان نہیں بلکہ پاکستان کی اگر ہم فارن پالیسی کی بھی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان ہر عالمی فورم کے اوپر کشمیر کا مقدمہ اٹھا رہا ہے. وزیر اعظم نے جتنے بھی بیرونی دورے کیے ان دوروں کے اندر جتنی ان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کے دوران بھی وزیر اعظم نے کشمیر کا مقدمہ جو ہے ان کے سامنے رکھا اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اگر ہم بات کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی عالمی پلیٹ فارم پر جتنے بھی ممالک میں گئے جتنی عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کے دوران کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کو پیش کیا گیا, بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے رکھا گیا. اور اب وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ جس دن کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور کشمیر کے لوگ بھی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے, کیونکہ ظلم کی رات جس قدر تاریک ہو جس قدر طویل ہو ایک نہ ایک دن اس کی صبح ضرور ہونی ہوتی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے, ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی کوششوں کی بدولت کشمیریوں کی شہادتوں کی بدولت یہ سورج بہت جلد طلوع ہوگا انشاءاللہ. ہم بالکل یہ دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ جلد مسئلہ کشمیر حل کیا جائے گا ان تمام قراردادوں کے مطابق جو کہ اقوام متحدہ
متحدہ میں پاس کی گئیں، منظور کی گئیں اور ان کے تحت اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ خارجہ پالیسی کا آپ نے ایاز ذکر کیا، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی گو کہ یہ ہے کہ ہمیں تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط، بہتر تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بڑا واضح اور دو ٹوک موقف پاکستان نے اپنایا ہے کہ جب تک بھارت مسئلہ کشمیر کے حل پر بات نہیں کرتا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات پر رضامندی ظاہر نہیں کرتا، اس وقت تک کسی قسم کے کوئی بھی تعلقات نہیں رکھے جا سکتے تجارتی طور پر، اقتصادی طور پر بھارت کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو بنیادی طور پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ ہے، اور کہیں پر اگر خراب ہیں تعلقات تو وہ بھی بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر کی ہی وجہ سے ہیں۔ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں فارن ہاؤس سے اس ریلی کا آغاز کیا گیا، اور اب یہ ریلی اپنے مقررہ راستے کی جانب رواں دواں ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس تک یہ ریلی پہنچے گی۔ وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، کابینہ کے اراکین اور لوگوں کی بڑی تعداد اس ریلی میں شریک ہے۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز موجود ہیں، سیکرٹری خارجہ موجود ہیں، اعظم سواتی اس ریلی کا حصہ ہیں، اور بڑی تعداد میں وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرین اور کابینہ اراکین اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہے جو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے، اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اور اس احتجاج کو ریکارڈ کروانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ کشمیر اور پاکستان دونوں ایک ہے، یہ یکجان دو قالب صحیح، لیکن کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور آج سے نہیں تب سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی شہرگ کی حفاظت کے لیے، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے ان کے اخلاقی، ان کے سفارتی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اور ہمیشہ یہ حمایت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے عوام بھی پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی کشمیر کے اندر جب بھی کوئی شہری شہید ہوتا ہے، جب بھی کوئی شخص جام شہادت نوش کرتا ہے اس آزادی کے جدوجہد میں، تو اس کو پاکستان کا پرچم لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے، جو اس بات کی غمازی ہے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کشمیر اور پاکستان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دنیا نہ تو ان کو الگ کر سکی اور نہ ہی بھارت کی یہ تمام تر کارروائیاں انہیں الگ کر سکتی ہیں۔ بھارت اپنے تمام تر اونچے ہتھ کنڈوں کے باوجود آج بھی کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ آج بھی کشمیری عوام پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی کشمیر کے اندر یہ نعرے لگتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی۔ اور اسی سلسلے میں کشمیری عوام بھی آج بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کے 2 سال مکمل ہونے پر کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بالکل جی، اور کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کے لیے ہم یکجہتی کا اظہار آج کر رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یک زبان ہے، اور سب یہی دعا بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کر رہے ہیں یکجہتی کا کہ کشمیریوں کا جو حق ہے بنیادی طور پر آزادی کا حق، انہیں وہ حق ضرور دیا جانا چاہیے۔ اور آج پوری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حق جو کہ کئی دہائیوں سے کشمیریوں کو نہیں دیا گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا جائز اور بنیادی حق فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نازیہ ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے کردار کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے کہ ابھی آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھاری اکثریت سے وہاں پر کامیاب ہوئی ہے، اور کشمیر کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے کہ وہ پاکستان سے اور عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے پوری دنیا کے سامنے، شاید ہی اس سے پہلے کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے اس مقدمے کو اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا ہو۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت پاکستان اس کیس کو لے کر چل رہی ہے، آپ دیکھیے کہ کئی دہائیوں سے پیچھے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ڈسکس نہیں ہوا، اقوام متحدہ میں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی گئی، لیکن پچھلے جب سے تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے 3 مرتبہ اس کیس کو کشمیر کے اقوام متحدہ کے اندر نہ صرف اس کے اوپر بحث کی گئی، بلکہ بھارت جو ہے اس کو بھی
इस हवाले से नोटिस लिया गया भारत की वहाँ पर तमाम तर कार्रवाइयों का, और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल हो या अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के इदारे हों, उनकी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत किस तरीके से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है उनके ऊपर ज़िंदगी को तंग कर रहा है, वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी किस तरीके से बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। और दुनिया का ये वो खित्ता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ नाफिज़ुल अमल है, वहाँ पर आज के 21वीं सदी के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर आज भी इंटरनेट की सहूलियात से कश्मीर की आवाम महरूम है। और अभी हालिया अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से भी एक ट्वीट में ये बताया गया कि गैर मुल्की सहाफ़ी जो हैं वो कश्मीर जाना चाहते थे और कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान का रुख करना चाहते थे ताकि वो दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखा सकें, तो उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर पाकिस्तान का एक जो केस है कि पाकिस्तान ने कहा, और अभी हमारे नाज़रीन ये देख भी सकते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन भी इस रैली में पहुँच गए हैं शिरकत के लिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी हमरा हैं और रैली आहिस्ता आहिस्ता जहाँ अपनी मंजिल के जानिब गामज़न है, तो वहीं बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र से जो मुतालिका लोग हैं वो इस दिन यकजहती का इजहार कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, और कौम का हर एक बच्चा आज कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआगो भी है। और जिस तरह के रैली के मनाजिर आप बराह रास्त देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं, परचम उठा रखे हैं पाकिस्तान के भी और कश्मीर के भी, और दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं कि आज़ादी जो है वो कश्मीरियों का बुनियादी हक़ है और ये हक़ उन्हें दिया जाना चाहिए। भारत का जो मकरूह चेहरा है अब वो किसी से ढका छुपा नहीं है, दुनिया के सामने उसको बेनकाब किया गया है। दुनिया जानती है कि कश्मीरियों पर जो जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला और जो इस्तेहसाल का सिलसिला वहाँ पर जारी है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ भारत अपनी हठधर्मी को भी जारी रखे हुए है और जुल्म व बर्बरियत में भी इजाफा कर रहा है। लेकिन कश्मीरी जो हैं, कश्मीर के जो आवाम हैं, उनकी जदोजहद में, उनके हौसले में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही और वो अपनी जदोजहद आज़ादी जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान, जैसा कि आपने भी जिक्र किया अयाज़, जिस भी प्लेटफॉर्म पर गए, जहाँ पर भी उन्हें बात करने का मौका मिला, उन्होंने दीगर तमाम तर मामलात के साथ साथ कश्मीर की बात बहुत वाज़े और दो टोक अल्फाज में की। और उन्होंने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ हर जगह पर अपनाया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता भारत के साथ कोई सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि ये वो बुनियादी हक़ है जो कश्मीरियों को मिलना चाहिए, तो हालात कैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, हम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद को कश्मीरियों का सफ़ीर कहते हैं। और सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने देखा कि फिर उन्होंने अमली तौर पर इस बात को साबित भी किया कि वो कश्मीरियों के सफ़ीर हैं। किसी भी जगह पर, किसी भी मुकाम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों, हमेशा बहुत मुदल्लल, बहुत दो टोक अल्फाज में उन्होंने कश्मीरियों के साथ उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और इसी सिलसिले में नाज़ी आप ये देखिए कि आज भी कश्मीर के अंदर इमरान खान साहब के पोस्टर्स हमें नज़र आते हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पोस्टर्स हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। कश्मीर की आवाम उनसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। और हालिया इंतखाबात की आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि उसमें लोगों ने अपने वोट की ताकत के ज़रिए ये बता दिया कि वो इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं बड़ी तादाद में। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी इस रैली में शिरकत के लिए ऐवान सदर से बाहर तशरीफ़ ला चुके हैं और वो भी इस रैली के अंदर मौजूद होंगे, इस रैली को ज्वाइन करेंगे, जहाँ ऑलरेडी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और दीगर पार्लियामेंटेरियंस, अरकान असम्बली और लोगों की बड़ी तादाद इस रैली का हिस्सा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस रैली में शिरकत के लिए ऐवान सदर से बाहर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी उनके हमरा हैं, जबकि दीगर अरकान पार्लियामेंट भी सदर ममलिकत के हमरा हैं। और ये तमाम शख्सियत जो हैं ये ज्वाइन करेंगे उस रैली को, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे। ये रैली जो है निकली फ़ॉरेन ऑफिस से और अब ये पार्लियामेंट हाउस की जानिब पहुँची है, जहाँ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस रैली को ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस रैली के वो भी सदर ममलिकत के हमरा मौजूद हैं। और ये तमाम क़यादत जो है ये मिलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और 9 बजे 1 मिनट की खामोशी मुकम्मल तौर पर जो है वो इख्तियार की जाएगी और ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, ये यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान का दिल कश्मीरियों के साथ और कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं।
اور کشمیر کی حمایت پاکستان ہمیشہ جاری رکھے گا. کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی حالات ہو, ہمیشہ پاکستان جس طرح سے کشمیریوں کی حمایت کرتا آیا ہے اسی طرح سے کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت جاری رکھے گا اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا رہے گا. جہاں بھی جب بھی موقع ملے گا اس حوالے سے ضرور بات کی جائے گی اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت حاصل ہونے تک کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ موجود رہیں گے, کھڑے رہیں گے. اس وقت براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. یہ ریلی ہے جس کا خصوصی طور پر آج انعقاد کیا گیا ہے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے, اور اس ریلی کا مقصد اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق جن میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا, کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. لیکن بہرحال ان قراردادوں پر آج تک عمل نہیں ہو سکا. اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس تنازع کو جو کہ کئی دہائیوں سے جاری ہے اب حل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر ہم اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیں تو دنیا بھی یہ جان چکی ہے کہ کشمیر ایک ایسا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے دو ایٹمی ممالک کے درمیان کہ جسے جب تک حل نہیں کیا جا سکتا اس خطے کا امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا. یہی بات حکومت پاکستان کر چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان کر چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بات تب ہی ہوگی جب بھارت کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنے تمام تر جو تعلقات ہیں ان کو منقطع کر دیا تھا. تجارت پاکستان اور بھارت کے درمیان منقطع کر دی گئی تھی اور بھارت کی جانب سے اس کے بعد پیشکش بھی کی گئی تجارت کی اور بات کر, لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان نے بڑا ایک دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا کہ تب تک بھارت سے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک بھارت کشمیر کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بحال نہیں کر دیتا ہے. پاکستان ہمیشہ کی طرح اپنی یہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. کشمیر جسے سب سے بڑی انسانی جیل کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے, 8 سے 12 لاکھ کے قریب افواج جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, جو 80 سے 90 لاکھ کشمیریوں کے اوپر جس کو تھوپ دیا گیا ہے. اور کشمیر کے ہمارے بہن بھائی کہ جنہیں نہ تو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے, پچھلے 2 سال سے وہاں پر عید کی نمازوں کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی, وہاں مذہبی رسومات کی اجازت کی ادائیگی نہیں دی گئی. میر وائز عمر فاروق کو مسلسل 2 سال سے ان کے گھر میں جو ہے نظر بند رکھا گیا ہے. دیگر کشمیری حریت قیادت کی اگر ہم بات کریں وہ یا تو جیلوں میں قید ہے. یاسین ملک صاحب کی آپ بات کر لیں, شبیر احمد شاہ کی بات کر لیں, دیگر تمام حریت قیادت کی بات کریں اور وہاں کی جو حریت خواتین ہیں ان کی ہم بات کریں, ان کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے. ان کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں. بھارت ان کو پریشرائز کر رہا ہے اور اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا سے اس طرح کی ایفرٹ کبھی نہیں ہوئی. آج 1 سال بعد بھی پاکستان کے عوام, پاکستان کے صدر, ہمارے وزیر خارجہ, پاکستان کی کابینہ, پاکستان کے عوام کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے پشت پہ کھڑے ہیں. آپ کی آزادی, آپ کے حقوق ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم نے کشمیر کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں. ہم نے اپنی معیشت, اپنی خارجہ پالیسی کشمیر کے ارد گرد بنی ہے اور اسی جذبے کو ہم آج بھی آگے لے کے چل رہے ہیں. اور کشمیر کے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے اور ان کی آزادی کے لیے آخری قطرے تک لڑے گی. جو بھارت کو جو خوش فہمی تھی کہ کشمیری اس کے اقدام کو قبول کر لیں گے, وہ خوش فہمی ان کی ختم ہوگی, اس حوالے سے کیا؟ پوری ختم نہیں ہوئی, جلدی ختم ہو جائے گی. Just one message. 1 minute silence observe ہوگا ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی موجودگی میں. 1 minute silence. ابھی سائرن بجیں گے, سب نے 1 minute silence کرنا ہے. 1 منٹ اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے. ٹیم سے گزارش ہے کہ وہ سائرن پلیز بجا دے. اور ناظرین اس وقت 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے. ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے کشمیری عوام سے اظہار محبت کے لیے. سائرن بھی بجائے جائیں گے اور پورے اسلام آباد کے اندر ٹریفک جو ہے اس کو 1 منٹ کے لیے روک دیا گیا ہے, جس کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرنا ہے.
آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر ہیں اس وقت ایوان صدر کے باہر کے، جہاں صدر ڈاکٹر عارف علوی اظہار یکجہتی کشمیر ریلی میں شریک ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ، وفاقی کابینہ کے اراکین، میڈیا کے نمائندگان اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہے آج اس ریلی میں، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور اب سائرن بھی بجائے جائیں گے۔ بج رہے، خاموشی اختیار کریں۔ آج کا وہ دن ہے جس دن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہاں کے لوگوں نے ہڑتال کا اعلان کیا، کیونکہ ہندوستان نے جس طرح سے اپنے ہی آئین کے اندر آرٹیکل 370A اور 35A کے اعتبار سے جو تبدیلیاں کی، جس سے پاکستان پہلے بھی اتفاق نہیں کرتا تھا ان آرٹیکلز کے ساتھ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جس طرح سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا، پاکستان نے آزادی حاصل کی، اسی طرح سے ان اصولوں کی بنیاد پر کشمیر پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ ان اصولوں کو پامال کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی جو ڈوگرا راج کے حوالے سے کشمیر میں چل رہی تھی، وہ ہندوستان نے جاری رکھی ہے آج تک۔ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں وہاں جان دے رہے ہیں، ان کے اوپر پیلٹ گنز کے ساتھ حملہ کیا گیا، بہتوں کو نابینا کیا، ہزاروں کو شہید کیا، ہزاروں بیوہ ہوئیں، اور یہ زیادتی آج بھی چل رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ حق رائے دہی کا حق ہے آپ کے پاس، استعمال ہوگا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا خاموش ہونے لگی، مگر میرا کشمیری خاموش نہیں ہو سکا۔ پیدا ہوتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہندوستانی افواج جس تعداد میں کشمیر کے اندر ہیں، وہ دنیا کے لیے، دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہاں ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ وہاں ہو۔ پاکستان کی طرف جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے، وہاں کو پرامن آپ نے ہمیشہ دیکھا، میڈیا آزاد ہے جانے کے لیے۔ پاکستان نے اہتمام کیا کہ ڈپلومیٹس کو لے جا کر دکھائیں کہ کتنی آزادی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، اور مقبوضہ اللیگلی آکوپائڈ ہندوستان کی طرف سے آکوپائڈ کشمیر میں میڈیا کو نہیں جانے دیتے، بہانے سے کرفیو لگتا ہے، وہاں پر لوگ آزادی کی آواز اور آزادی کا جھنڈا پھر بھی اٹھاتے ہیں۔ اور میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا پاکستان کا کوئی فرد چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ جدوجہد لمبی ہوئی ہے، مگر اس وقت جس انداز سے پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ دنیا میں لڑا ہے، لوگوں کو دوبارہ یاد دلایا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور اقوام سے، دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ پر، نئی بنی ہوئی اقوام متحدہ پر پاکستان نے بھروسہ کیا اور کشمیریوں نے بھروسہ کیا، اور باوجود
इसको बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, आबादी को बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। 30-40 लाख अफराद को डोमिसाइल दिया गया है। आबादी बदलने का वो तरीक़ा जो मेरे फ़लस्तीनी भाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, वही हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर शुरू किया है। लोगों को वहाँ आबाद करके डेमोग्राफी बदलकर अपनी हुकूमत बदलना चाहते हैं और वहाँ के हालात बदलना चाहते हैं। मगर दुनिया की तारीख़ गवाह है कि किसी कौम को दबाया नहीं जा सकता। दुनिया की तारीख़ गवाह है कि लोग कुर्बानियाँ देते रहेंगे। मुसलमानों की तारीख़ गवाह है कि मुसलमान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। हिंदुस्तान ने जो अपने साथ, अपने मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक कर रहा है, वही कश्मीर के अंदर कर रहा है। वही मुजालिम जिस अंदाज से करना चाहता है वो कर रहा है। हम हिंदुस्तान को वार्निंग देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है। पाकिस्तान वो कौम है जो अपने इरादे पर कायम रहती है। इंडिया की सारी साजिशों के बावजूद एक मजबूत पाकिस्तान उभर रहा है, और ये वो मजबूत पाकिस्तान है जो कश्मीर को आज़ाद करा कर छोड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कश्मीरी भाइयों के साथ कि हम आपके साथ हैं, चैन से नहीं बैठेंगे। और हिंदुस्तान को हम वार्निंग देना चाहते हैं कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, तुम अमन को तबाह कर रहे हो इस रीजन के अंदर। तुम्हारे यहाँ गुर्बत है। इस हुकूमत ने बार बार इस बात का इरादा किया था कि आओ बैठो बात करें, मगर अब ये बात तय है कि जब तक आप वापस नहीं लेंगे वो चीज़ें जो कश्मीर, जो आपके आइन के अंदर आपने कश्मीरियों से वादा किया था। हम तो समझते हैं कि कश्मीर आपके आइन का हिस्सा ही नहीं होना था। हम तो समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान के जिस्म का बाजू होना था। मगर ये कि जब तक आप वो 370 और 35A को आप वापस नहीं लेते, तो पाकिस्तान का ये बयानिया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप जब तक जुल्म बंद नहीं करेंगे कश्मीर के अंदर, जब तक हालात मामूल पर आने का कोई इम्कान नहीं है। मैं इस हुकूमत की तारीफ़ करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम की तारीफ़ करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब खराज तहसीन पेश करता हूँ उन ख़ानदानों को जिनके सपूत वहाँ पर शहीद हुए हैं, उन ख़ानदानों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन बेवाओं को जो कश्मीर में खड़ी रही हैं। इसके बावजूद जब भी मौका मिलता है, छोटा सा ग्रोह भी उठता है वहाँ पर, तो वहाँ पर नारा लगाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आवाज़ उठती है कि तुम क्या चाहते हो, जवाब आता है आज़ादी। इसके अलावा कोई तीसरा उनका मौक़िफ़ ही नहीं है। मैं इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि हिम्मत बांधे रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हिंदुस्तान, तुम डरते रहो, एक क़ुव्वत उभर रही है इस रीजन के अंदर जो बड़ी तगड़ी है और जो किसी की बात जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया। शोहदा के लिए कश्मीर बनेगा, हम लेके रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि शोहदा के लिए दुआ की जाए। अस्सलाम वालेकुम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर।